کی وائف کا کیا آپ کے ساتھ برتاؤ رہا؟ مثلا کہ 10 سال کیمسٹری بہت اچھی ہے آپ لوگوں کی. 10 سال میں مرشد ایک مرتبہ بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی کی لڑائی نہیں ہوئی. واہ. اتنی محبت، اتنا پیار. لیکن وہ پھر کہتے ہیں نا کہ بس جب میں کہتا ہوں کہ اللہ کا جو فیصلہ تھا، میں نہیں یہ کہتا کہ اس نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا. ہاں نہیں، میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ جب جن لوگوں کو خوشی ہوئی اس نے آپ کو تکلیف دی. انہوں نے ابھی تک کر رہے ہیں وہ باتیں، ابھی تک وہ جو باتیں کی ہیں نا، جن باتوں نے کچھ چیزیں کہ جب ہم نے مذاکرہ چھوڑا نا تو مجھے کچھ جو بندے کہتے تھے کہ تیرے نا اینجو نہ ہوتے، کسی کے ساتھ یہ ہوگا، وہ چینل والے ایسے کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ بلا بلا بلا، کسی نے کسی کا نام، کسی نے کچھ کیا، کوئی یہ نہ کرو یہ وہ بلا. لیکن نہیں، وہ ایک ٹیم ورک تھا نا، ٹیم کے لیے چھوڑنا پڑا. اور جس وجہ سے میں نے چھوڑا وہ میں نے بتا بھی دیا تھا کہ کچھ چیزیں تھیں کہ مجھے غلط بتایا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو میں نے شاید نہ چھوڑتا، مذاکرات ہی نہ کبھی چھوڑتا. لیکن چھوڑتا کیوں نہ، میرا وہاں رزق اتنا تھا، وہ چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا، گپ شپ میں نے چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا. یہ بتائیے کہ یہ جیسے آپ کی ایک زندگی کا ایک میجر یہ تبدیلی آئی نا آپ کی زندگی میں. ہاں جی. اور اس کے بعد مجھے آپ کی گفتگو سے لگا کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ بہت سارے آپ کے جاننے والے جو تھے ان کو بہت خوشی ہوئی اس بریک اپ کی. ٹھیک ہے نا، یہ مجھے لگا. اور اس نے آپ کو تکلیف دی، اس بات نے بہت زیادہ آپ کو تکلیف دی. اس نے اچھا جب تکلیف ہوئی اور آپ کے سامنے بہت سارے چہرے بے نقاب ہوئے کہ یار یہ آپ ٹیلنٹڈ آدمی، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کے لیے زندگی میں کرے گا، مصروف ہیں آپ کو، خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے، مگر آپ کو یہ فیل ہوا کہ اچھا کوئی بھی چیز ایک بند ہوئی یا ختم ہوئی تو لوگوں کو خوشی ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ میرے حوالے سے وہ حسد میں، یعنی کہ آپ کے حوالے سے حسد میں مبتلا تھے. اب یہ آپ کے علم میں آیا، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، آپ خود بھی بتا رہے ہیں. مگر اس تکلیف کے بعد آپ کا رویہ جو ہے وہ کیا ہوا ان لوگوں کی طرف، جاننے والوں کی طرف یا دنیا کی طرف؟ نہیں کچھ نہیں. میں نے نماز پہلے بھی پڑھتا ہوں، دعائیں میں نے زیادہ مانگنی شروع کر دی. ٹھیک ہے نا. آپ ان لوگوں کو صحیح نہیں، جو آپ سے خوش نہیں نا، جو مرضی آپ کر لیں گے. مثلا آپ کسی کے لیے مر بھی جاؤ گے نا تو نے کہنا میرے تو پہلے جنت سے جانا چاہتا تھا. آپ تو میرے نا یہ نہیں کہنا کہ میری وجہ سے مر گئے. یہ رشتہ دار، دوست جو حسد کرنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں وہ، لیکن وہ سوچتے ہیں ہن کی ادا بنے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں مر گئی ہونے دے پیچھے دعاواں کرنے والا کوئی نہیں. جن نے ماں دی خدمت کی ہوگی نا شاہ جی، وہ مرن تو بعد انہیاں دعاواں ماں دیاں دے نال ہی. یہ تو پوری اسلامک فلسفی ہے جی برقرار رہتی ہے. جس نے خدمت کی اپنے ماں باپ کی، جن نے ماں باپ نو بیوی دے کہندے گھروں کڈ دیتا ہے، وہ پھر بیوی کو بھی ذلیل ہوا، اپنے بچوں کو بھی ذلیل ہوا تے مالک مکان نے بھی ٹھڈے مارے انہوں. تو جو لوگوں پر، ساتھیوں پر، دوستوں پر اعتبار کرنے کی آپ کی عادت تھی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی؟ نہیں میری کمی آئی نہیں، تھوڑا سا ڈر لگ گیا ہے. ڈر لگ دو چیزوں سے نا بھائی جان میں بہت زیادہ کہ ڈر گیا ہوں کہ اب نا کہ جن کے لیے میں قربانی دے دیتا تھا نا کہ میرا نقصان ہے نا، میں تیرے نال ہوں. اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ نہ جائے گی، یہ اپنے مفاد کے لیے میرے ساتھ کوئی دغا نہ کر جائے. وہ اب مجھے اب ڈر لگتا ہے. مجھے اب انہوں دوستوں نے کچھ یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ یار جتے تیرا فائدہ نا وہ اپنے فائدے دی چیز کرے گا. وہ جذباتی کیسر جڑا سی وہ بیچارہ تھوڑا جا انہوں دکھ ہویا ہے. دکھ ہویا مرشد انہوں اس کر کے دکھ ہویا کہ میں بڑے بڑے پیسے چھڑے نے ہر چینل میں تو دس. ہاں جب ہم یعنی کہ کام کر رہے ہوتے بہت ساری آفرز، اتنی آفرز، اتنا کچھ، پھر میں مذاکرات کر رہا، سب کچھ کر رہا تھا. لیکن میرے لیے میری ٹیم سب سے بیسٹ، ٹیم میرے لیے سب کچھ تھا. وہ ٹیم اب الگ ہو گئی ہے لیکن میں کام کر رہا ہوں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، تو میں بڑا زیادہ خوش ہوں. اور وہی بات نا شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے، فکر سے کم. تو شکر اتنا میں کرتا ہوں، اور اللہ پاک مجھے وہ جو اتنے پیسے ادھر سے مل رہے تھے نا، اس سے کئی گنا زیادہ پیسے میں ویسے کما رہا ہوں. ہاں میں آپ کو بتاؤں کیسر، میں نے تو زندگی میں تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، تینوں یعنی کہ چیزیں اس میں آئی نا. ہم کسی چیز کی جانب جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ زمانہ ہمیں کھینچ رہا ہے وہاں سے، ادھر جانے نہیں دے رہا نا. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ہے تو میرا پتہ نہیں کی نقصان ہو جائے گا. ایکچولی فرض کر لیجئے ایک مثال لے لیں ہم دنیا کی کہ 100 روپے کا فائدہ ہے وہاں کسی بھی نوعیت کا، یا 100 روپے کی خوشی ہے، ٹھیک ہے نا.
تو پتہ لگتا ہے کہ وہ کھینچ کے بنیادی طور پہ آپ کو ہزار کی طرف لے کے جانا جا رہا ہوتا ہے خالق کائنات، مگر آپ لگے ہوتے ہیں کہ نہیں مینوں چھڑ دے مینوں چھڑ دے. بالکل بالکل. وہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ایک راستہ میں بند کرتا ہوں اسے بہتر کھولتا ہوں. ایسے وہ بنیادی طور پر نئے رستوں کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. میں سب دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے وہ کوئی چیز اچھی بتا دے گا وہ بتا دے گا، نہیں شاہ جی آج پتہ نہیں کیوں میرا یہ دل کر رہا ہے یہ باتیں کرنے کو. میں نے پھر عمل کیا کیا، میں نے پھر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ. اچھا یہ مجھے خود ہی محسوس ہوا کہ آپ کو یہ جو دوستوں کی باتوں سے تکلیف ہوئی جو آپ کی زندگی میں ناکامی تو نہیں کہوں گا، مگر اس شو کے ختم ہونے سے آپ کے مجھے لگا کہ جو خوش ہوئے تو آپ انسان پہ آپ کو تھوڑا سا اعتبار کم ہوا، مگر مجھے لگا کہ آپ اللہ کے نزدیک ہوئے ہیں. میرا بہت زیادہ پہلے بھی تھا، اب میں بہت زیادہ ہو گیا ہوں. میں نے کوئی بھی چیز کا سیکھنی ہے، کوئی عمل کرنا ہے، کوئی چیز ہے نا، تو میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہوں الحمدللہ رب اللہ پاک مجھے توفیق دیتے ہیں. آمین آمین. تہجد کے ساتھ جب میں پڑھتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں نا ترجمے کے ساتھ آپ پڑھو گے نا تو آپ کی زندگی میں ٹینشنیں ختم ہو جائیں. بے شک. چھوڑے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں کیسر، اور پھر وہ بات ہوتے ہوتے ہم ٹیڈی صاحب کی بات کر رہے تھے، مگر پھر بات جو ہے وہ کہیں اور چلے گی. مسانہ صاحب کی طرف چلے گی. غریب علاقے تو ڈونلڈ ٹرمپ لگ رہے ہیں. ویسے تیرے ورگا بندہ ایٹی اچھیاں گلاں کرن تو بعد کہہ رہا ہوندا مجھ سے ایک نواں گانا سیٹ کیتا دیکھو نہیں لیکن پیارے ماشاءاللہ ویکھو نا اپنا کام نہیں بھولے. مستانہ صاحب نے گن مین رکھ لیا، میں کہ یہ کا تو رکھیا کہندے میرے تے مچھر نہیں بہن دے. چھوڑے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے سے موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم کیسر پیا صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. کیسر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا ایپیسوڈ رہا اس کے اندر جب کسی بھی نوعیت کے آدمی مسائل کا شکار ہو، ضروری نہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے وہ افسردہ ہو جائے یا غمگین ہو جائے، مگر مسائل آتے تو ہیں نا، ان سے نبرد آزما ہو رہا ہوتا ہے. اس میں فیملی کا، آپ کی وائف کا کیا آپ کے ساتھ برتاؤ رہا؟ بڑا اچھا. اس میں یہ کہ سب سے زیادہ نا انسان جو کامیاب انسان رہتا نا وہ اپنے بچوں اور بیوی کی وجہ سے رہتا ہے. جو کیونکہ وہ ساتھ جو چھوڑ دے نا، یا بیوی کہہ دے کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا بلا بلا. لیکن میرا مقصد کیا تھا، میں سب فنکاروں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ پہ کبھی بھی کوئی برا وقت آ سکتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اس کے لیے سیف کیا کریں کچھ چیزیں. اور الحمدللہ رب العالمین. شاہ جی میں نے اتنا سیف کہ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں خدا نہ خاصا مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے نا تو آپ کسی کو اتنا کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے کہ کسی کے پاس تھیٹر جا کے یہ نہیں کہنا کہ ہماری مدد کرو. ماشاءاللہ. تو مجھے ایک فیل نہیں ہوا یہ ہوتا کہ، لیکن بچے خاص کر ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، بیوی آپ کی ضرور پریشان ہوتی. اچھا. اندر سے تو پریشان ہوتے نا کہ یار وہ کام تھا. پھر وہ اپنی زندگی میں بیوی کے ساتھ بندہ شیئر کرتا ساری باتیں کہ یہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، یہ میرا برا دوست ہے، یہ فلاں یہ بلا بلا بلا. وہ جتنا کچھ میں نے کیا تھا نا کہ یہ بندہ ہے گریٹ فلا 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 فلا، پھر وہ بندے کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. میں کہا پھڑ پیسے تو مزہ لائے انہاں گلاں سے. جب بھی کبھی پریشان ہوتے ہیں 2-3 لاکھ روپے اکاؤنٹ کر دینا مزہ انہوں بھول جاتا. اچھا یہ فرمائیے، بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ہم ٹیڈی صاحب کی نا، ٹیڈی صاحب کی اور کوئی خاص بات جو آپ کو یاد آتی ہو؟ ٹیڈی صاحب ہر بات پہ جھکتے کرتے تھے. ایک زمانے میں کوئی بلٹ ولٹ بھی لگ گئی تھی ٹیڈی صاحب کو پاؤں میں، مجھے ایک بار دکھایا تھا. وہ ڈرامہ کر کے آ رہے تھے تب میں فیلڈ میں نہیں تھا. وہ ڈرامہ گجرانوالہ سے کر کے آ رہے تھے. اچھا کچھ لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے ڈرامہ نہ کرو. مثلا وہ ڈرامہ کیا تھا کہ ان کا سامنے ڈرامہ لگا ہوا تھا، ٹیڈی صاحب کا بڑا اچھا ماحول تھا، بڑا وہ کلک کر رہے تھے، بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے سامنے ڈرامہ نہ کریں. ان بندوں نے کسی کو کہا، پھر وہ واپسی پہ انہوں نے وین پہ فائرنگ کر دی ہے نا. تو ٹیڈی صاحب باہر کھڑے تھے، ان کی پھر ٹانگ پہ گولی لگی.